السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کا روزہ کب ہے؟ عاشورہ کے دن ہمیں نماز کس وقت پڑھنی ہے اور اس دن کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تینوں باتیں میں کلیئر کروں گا، آپ اچھے سے سننا اور ان باتوں کو سن کر دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچانا۔ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ انشاءاللہ ہمیں اتوار کے دن رکھنا ہے۔ آنے والے اتوار میں ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے، اور اگر ہم 2 روزے رکھنا چاہ رہے تو ایک اس کے ساتھ سنیچر کا دن جوڑ لینا، سنیچر اتوار، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اگلا دن جوڑنا ہے تو پھر اتوار اور پیر کا جوڑ لینا۔ بہتر یہ ہے کہ تینوں روزے رکھ لے، نہیں تو 2 رکھ لے، اور اگر 2 کی ہمت نہیں ہے تو ایک کی بھی گنجائش ہے، ایک بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عاشورہ کی نماز کب پڑھنی ہے۔ بہت سے بھائیوں نے عجیب عجیب چیزیں یوٹیوب پر ڈال رکھی ہے، لوگوں کے اندر عجیب عجیب غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہے۔ پتہ نہیں کون سی یہ جماعت ہے جو اس طرح کی نئی نئی باتیں پیدا کرتی ہے، نئی نئی چیزیں لوگوں کے درمیان لے کے آتی ہے۔ بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہمیں کوئی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ کوئی 10 بجے بتاتا ہے، کوئی ظہر کے بعد بتاتا ہے، کوئی مغرب کے بعد بتاتا ہے، کوئی تہجد میں بتاتا ہے، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس نماز کے طریقے بھی الگ الگ بتاتے ہیں کہ آپ کو نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنی ہے، اور ان 4 رکعتوں کے اندر فلاں فلاں سورت پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کیفیت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اتنے وقت سے اتنے وقت میں پڑھنی ہے۔ عجیب باتیں ہیں، اور لوگ بھی اس طرح کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن باتوں پر اور جن چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، وہ کام امت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جو چیزیں عوام لے کے آتی ہے تو امت ان چیزوں کو بخوشی کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یاد رکھو، ایسی کوئی نماز نہیں ہے، نماز اس دن صرف 5 ہی ہے، یا پھر اشراق، چاشت اور تہجد اوابین ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے۔ بھائی اگر اپنی کوئی منمانی سے کوئی بھی عمل کریں گے جس میں ہماری آرزو ہو، جس سے ہماری خواہشات جڑی ہوئی ہو، وہ عمل پھر عمل نہیں رہتا، وہ دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، وہی تو بدعت کہلاتی ہے۔ اب اگر کوئی بھائی آگے یہ کہنے لگ جائے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس سے مجھے ظاہر ہے ثواب ہی ملے گا، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ مغرب کی نماز کو 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھنے لگ جائے تو کیا آپ کی یہ نماز قبول ہو جائے گی؟ ہر کوئی کہے گا بھائی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اصول توڑ دیا، اللہ کا جو حکم تھا اس سے ہٹ کر آپ نے عمل کیا۔ حالانکہ 4تھی رکعت کے اندر بھی آپ قرات کر رہے، نماز پڑھ رہے، قیام کر رہے، رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے، سلام کر رہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ نماز قبول ہی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ نماز بھی اللہ کے یہاں قبول اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ ہماری طرف سے گھڑی ہوئی نماز ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، عاشورہ کے دن صرف روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نوافل جتنے زیادہ پڑھیں، جتنے چاہے پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جو قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھیں، کیونکہ وہ ہم پر قرضہ ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ اتنے وظیفے پڑے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو، اس سے فلاں چیز ہو جائے گی، یہ کر لو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک وظیفہ ہے، یہ وظیفہ کر لیجیے آپ کی ساری پرابلمس حل ہو جائے گی۔ بھائی وہی وظیفہ کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو ہمارے صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اس قدر ذخیرہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم پوری زندگی اسی پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو ان وظیفوں پر عمل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ یہ جو لوگ آج کل نئی نئی چیزیں بتا رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، دور رکھے۔ وظیفہ اگر کرنا ہے تو اس دن زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی لاکھوں پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے بھیجے۔ اور اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، جن سے ہم بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے۔ ان پر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ان پر خوب پڑھ کر بخشے، اور ان کی زندگی سے سبق سیکھے کہ دیکھو ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، حالانکہ آپ تو جنت کے سردار ہیں۔ اگر آپ بات مان بھی لیتے، میں دوسرے موضوع کی طرف جا رہا ہوں لیکن بتانا بہرحال ضروری ہے۔
اگر آپ بات مان بھی لیتے پھر بھی سیدہ شباب اہل الجنہ تھے، یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، لیکن اب اہل بیت میں سے آپ نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی بنانا ہے۔ تو اتوار کے دن یا پیر کے دن یا سنیچر کے دن، اتوار کے دن 2 روزے رکھے یا 3 رکھے یا 1 رکھے، اسی طریقے سے اس دن کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ تیسری چیز، اس دن کا کوئی خاص وظیفہ بھی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھی، دعا کرے اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.